سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے ذریعے سے جو سب سے اہم ہے وہ پیغام ہمیں عطا فرمایا ہے. کیونکہ ہم دین پہ تو چل رہے ہوتے ہیں، اس کو دینی سمجھتے ہیں اور صحیح راستہ ہم سمجھتے ہیں. بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ آدمی کسی سفر میں چل رہا ہے، اس راستے کو صحیح سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں صحیح رخ چل رہا ہوں، ڈائریکشن صحیح ہے، لیکن حقیقت میں وہ صحیح راستے پہ نہیں ہوتا اور وہ بھٹک جاتا ہے. یہ بہت نازک معاملہ ہے انسان کی زندگی کا، اہدنا الصراط المستقیم. کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سیدھا راستہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر انسان سیدھا راستہ مل جائے تو اس پہ چلنا شروع کرے تو کبھی ہو نہیں سکتا انسان اپنی منزل پہ نہ پہنچے. یہ ہے سیدھا راستہ. پھر تو آنکھ بند کرے، آپ کو سائن مل گیا، موڑ جہاں آپ نے جانا ہے اس کا سائن مل گیا، بہت ایزی ہو جاتا ہے آدمی. جب تک اس سائن تک پہنچنا ہوتا ہے آدمی بڑا ہوش سے بیٹھتا ہے، مس نہ کر جائے وہ سائن میں. ادھر سے موڑ کے ادھر سے موڑ کے جب دیکھتا ہے سائن نظر آیا، اس کو جا رہا ہے سیدھا، M6 آ گیا، بس ریلیکس ہو گیا، گاڑی ڈال دیتے ہیں. کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. خواہش جو تھی میں راستہ سیدھی تھی وہ ہمیں مل گیا. لیکن یہ جو راستہ ہے دین کا، اس پہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی راستے لکیریں کھینچی، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا. اور صحابہ سے پوچھا کہ راستے تو بہت ہیں، یہ سارے راستے ہیں، لیکن ایک لکیر چیز ہے، یہ راستہ سب سیدھا یہی ہے، باقی سب شیطانی راستہ ہے. تو یہ جو راستہ ہے ہم جس دور میں ہم جا رہے ہیں یہ تو عظیم ترین فتنوں کا دور ہے. اور جو بشارتیں دی تھیں اللہ کے نبی نے قیامت کی، اس کی فتنے کے زمانے کی، دجال کے زمانے کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ 70 نشانیاں اس کی ہیں، ساری کمپلیٹ نظر آتی ہوتی اس میں، ساری نظر آتی ہیں. آدمی جب پڑھتا ہے حیران ہو جاتے ہیں، ہم تو اس زمانے پہنچ گئے، یہ تو ابھی یہ ہو رہا ہے، یہ تو ابھی بھی یہ ہو رہا ہے، یہ تو ابھی بھی یہ ہو رہا ہے. بتاؤں گا آپ کو نشانی، اب خود احساس کر لیں اس کو. یہ کیا ہے، ہم پہنچ گئے اس زمانے کے اندر، ہم تو اسی زمانے میں کھڑے ہیں جب سنتے آتے ہیں ایک زمانہ آئے گا تو دجال نکلے گا اور یہ فساد ہوا. تو مجھے یہ بتائیں اور اس زمانے کے اندر پہ سیدھا راستے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، کیسے ملے گا؟ ہزاروں مطلب راستے، اور یہ نشانی ہے اس کی کہ آدمی سمجھ رہا ہوگا اس راستہ میرا سیدھا ہے، لیکن راستہ سیدھا ہوگا نہیں. وہ ہاتھ میں قرآن بھی ہوگا، اس کے ماتھے پہ اس کا نشان بھی ہوگا نماز کا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ اپنے آپ سیدھا راستہ سمجھ رہا ہوگا، لیکن وہ سیدھا راستہ
ہوگا نہیں. میں نے اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے، اب آپ تو جماعت ہے ہماری بیٹھے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں. میرا تعلق تو اس بات سے ہے، تو بڑے بڑے حضرات سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، بڑے بڑے حضرات سے جو خود لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے ان ہتھیاروں سے جو اللہ ان کو ہتھیار دیے ہوئے ہیں. جب میری گفتگو ہوتی ہے تو اینڈ میں وہ کہتے ہیں معافی، تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 100% صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو اسس کرنا آ جاتا ہے، اپنے کو رونے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی ہماری بیکار چلی گئی. اور یہی فتنی دور کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. میں کیوں اتنی کانفیڈنس سے بات کر رہا ہوں آپ سے؟ کیوں کر رہا ہوں؟ کہ ایگزیکٹلی میں نے سیدھا راستہ وہ حاصل کیا ہے جو قرآن نے بتایا تھا. اس سے گھبرایا نہیں میں. جو طریقہ قرآن نے مجھے دیا تھا اس طریقے سے میں نے بھٹکا. میں ایک زندگی بہت بھٹکا، شاید یہ آدمی صحیح ہے، یہ آدمی صحیح ہے، پتہ ہی بہت مجاہدے کے بعد چیز ملتی ہے. یہ اللہ آزماتا ہے خود کی. یہ آدمی بس بکواس چکر باز تو نہیں ہے، شروع مچا رہا ہے مجھے بس کوئی دے دیں، کوئی ایسا راستہ مجھے مل جائے، ایسا راستہ. اللہ پہلے خوب گڑ گڑ نکالتا ہے آدمی کی، اگر پکا ہو تو مانے گا نہیں، یہ حاصل کر کے چھوڑتا ہے وہ چیز. تو اس لیے میں کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں. ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا کہ راستہ سیدھا مل جائے نا موٹر وے پہ، آپ کو ریلیکس ہو جائیں گے. لیکن ایک چیز ضرور خیال رکھنا کہ کہیں آپ کو بیریر آ جائے گا، کہیں کنسٹرکشن ہو رہا ہے، کہیں روڈ ورک ہو رہا ہوگا، بھی تو راستہ روکتے ہیں، آپ نہیں روکتے. سمجھ گئی میری بات؟ ہے تو آپ سیدھے راستے پہ، لیکن اتنے ریلیکس میں نہ ہو کہ آگے رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں، کہیں موٹر وے پہ کام بھی ہو سکتا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، کہ لمبی ٹریفک بھی ہو سکتی ہے. تو پھر اس پڑتی نہیں پڑتی. اس لیے کہ سیدھا راستہ آدمی سمجھتا ہے جس کو ہو بھی سیدھا راستہ، لیکن اس میں ریلیکس نہ ہو آدمی، اس میں بھی اس کو چوکنا لینا پڑتا ہے آدمی کو تھوڑا ہر وقت. تو بہت سے راستے گزر رہے ہیں، ہم ہر راستے کو یہی فتنے کے دور کیا. تو وہ ساری نشانیاں جو تھیں نا، جو بتائیں کہ یہ فتنہ ہو، فتنے کا ہائیسٹ پوزیشن ہوگی، تو میں اس سے زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں ہوئی 70 نشانیوں سے آج کے اس دور میں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اتنا آسان کر دیتا ہے شیطان، ایک غلط راستہ دکھا گیا نا، بس بخشائیں. اتنی بھیانک سزائیں ہیں جس ہم تصور نہیں کر سکتے. اس ایک بات کو سوچو تو رمضان کا تو احسان ہم بول ہی نہیں سکتے کہ کس طرح اس رمضان کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ پڑھے میسیج دے کے چاہتا ہے کہ ان ساری خلافات سے نکل کے اور سیدھے راستے پہ جم جائے وہ شخص. جس شیطان نے جال جو جھگڑا جس شخص کو، اس سے نکل جائے. اس طرح بات تو واحد رمضان کا مقصد ہی صرف ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ ان راستوں سے بچنا، یہ سارے تمہیں صحیح راستے نظر آئیں گے. یہ راستہ صرف واحد ایک ہی راستہ ہوتا ہے جو جاتے ہیں ہمیشہ کسی منزل پہ، اس راستہ تلاش کرو. یہ الذین کتب علیکم الصیام کما کتب قبل کہ ہم تمہارے لیے رمضان جو بھیجے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ یہ ابد سے لے کے ازل تک رکھا ہے، اس لیے کیونکہ راستہ ہم نے سیدھا رکھنا ہے اپنا. اللہ تعالیٰ رکھتا ہے وہی راستہ ہے کہ جسے ہر نماز میں یہی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کتنا امپورٹنٹ ہوگا بھاگ جانا انسان کا، پتہ ہے کتنا نازک انسان ہر وقت بھاگ سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہ کسی بھی فتنے میں دور میں تم داخل ہو جاؤ گے، لیکن یہ چیز اللہ سے مانگتے رہنا، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سیدھا راستہ دکھا. یہ بہت مشکل انسان کو ملنا سیدھا راستہ، اور اس غلط راستے کو سیدھا سمجھ بیٹھتا ہے، اس پہ جم جاتا ہے.
تو اس لیے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان کے ذریعے ہمیں سمجھانے کے لیے پوری پریکٹس کر دے دیا کہ آنکھیں کھول لو اپنی اور سمجھو سیدھا راستہ کیا بتایا اللہ سیدھا راستہ ہے رمضان میں بتائیں کیا بتایا رمضان کرتے ہیں روزہ کرتے ہیں روزہ تو بہت بڑی چیز ہے اس کا ثواب ہی کتنا اللہ نے رکھا ہے ثواب اس نے بھر دیا رمضان کو کیا ہے سیدھا راستہ اللہ نے بتایا لعلکم تتقون جی ہے سیدھا راستہ اس کو کہتے ہیں سیدھا کیا مطلب کہ سیدھا راستہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راستہ کون سا ہے وہ تقوی کا راستہ ہے جو متقی ہوگا واحد وہی شخص سیدھے راستے پہ ہے باقی کیا ہے شیطانی راستے پہ چل رہی ہے بات اب اس سے بڑا اور کیا پیغام دے بھائی اللہ تعالیٰ پورے قرآن تعالیٰ کہ محض اس عبادت کا بھی مطلب ہے جو بھوکا پیاسا تمہیں رکھا جا رہا ہے وہ صرف محض ایک ہی ہے کہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ اور کوئی مقصد نہیں تو کیا پتہ چلا کون سا راستہ سیدھے ہم اللہ سے مانگتے ہیں کون سا راستہ صحیح ہے بھائی تقوی کا جو متقی بنے گا کامیاب تقوی کیا ہے سبق دہرا دوں آپ کا پھر پہلی بات تو سمجھ گئے کہ راستے بکھر گئے فتنوں کا زمانہ ہے ہر دعویٰ کرے گا آدمی سیدھے راستے پہ ہوں ہر فرقے والا ہر گروہ والا ہر انسان قرآن دکھائے گا قرآن پکڑا ہوگا اور آپ تو مسٹر گوگل ہے آپ کو ہر فتویٰ دے دے گا ہر چیز آپ کے ہاتھ میں آئے گی ٹک ٹک سب کچھ بھی ہوگا دیکھیں اللہ کہتا ہے میں بتا دیتا تم سیدھا راستہ کون سے گھبرانے کیا بات تقوی سیدھا راستہ تقوی یہ سمجھا کی بات اب تقوی کیا جی کس کو کہتے ہیں متقی وہ شخص ہے جس نے اپنے خواہشات کے ساتھ جنگ شروع کر دی سبحان اللہ خواہش نفسانی کے ساتھ جو اس کے اندر ہیں خواہشات ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے ساتھ جب جنگ شروع کر دی اس نے تو سمجھے آؤ وہ تقوی پہ چل رہا تھا متقی ہے یہ اتنا بڑا کام ہے متقی بننا یعنی خواہشات نفسانی کے ساتھ جنگ کرنا لڑائی کرنا یہ اتنا بڑا کام ہے خود نبی پاک نے اس کو جہاد اکبر کہا ہے خود سمجھے مطلب کیا کہ دنیاوی لڑائیوں سے دنیاوی دشمنوں کے بعد فتح کر سکتے ہیں آپ دنیا کی ہر چیز کو فتح کر سکتے ہیں لیکن نفس کو فتح کرنا سب سے بڑا کام ہے یہاں تک ہی سن لیں آپ کہ کوئی آدمی ظاہری بتوں کو توڑ کر بتوں کو پھینک کر کفر کو چھوڑ کر اللہ کو مان سکتا ہے یہ چھوٹا کام ہے یہ پھر بھی چھوٹا کام ہے اس سے بڑا کام کیا ہے وہ ہے اس سے بڑا کام کہ اپنی خواہشات کے بت توڑ کر آدمی پکا مسلمان ہو جائے ظاہری بت توڑ کر ظاہری خداؤں کو ختم کر کے صرف مسلمان ہوگا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہوگا وہ مسلمان ہوگا صرف مسلمان لیکن جب اندر کی بت توڑے گا اندر جو بت ہے اس کو جس کو وہ پوجتا ہے اس کو جب توڑے گا تو پھر پکا مسلمان ہوگا اور جنت میں کون جائے گا پکا مسلمان لا یؤمن اس کا مسلمان ہے ہی نہیں حتی کن احب الیہ من ولدہ والد وصحبہ پکا مسلمان وہ ہے یاد رکھو کہ جس نے اس نے اپنے بتوں کو توڑ کے کہ مذہب اختیار کر لیا ٹھیک ہے مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا سب چیز کر رہا ہے لیکن پکا مسلمان ہوتا ہے جب اندر کے بت کو توڑ کے آدمی
اور پھر اس کلمہ پڑھتا ہے تو پھر انسان اہدنا الصراط المستقیم پہ چلا جاتا ہے. یہی دعوت دے رہے رمضان کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے کہ تم پکے مسلمان ہو جاؤ. مسلمان ہو تم. رمضان سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے, حج کرتے تھے, یہی کام کرتے تھے نا, تسبیح کرتے تھے, ذکر کرتے تھے, سب کچھ کام کرتے تھے, لیکن اللہ کہتا ہے میں نے رمضان روزہ دیا کہ تم پکا مسلمان ہو جاؤ. تو یہ ہے پکی ایمان کی دعوت اللہ نے. اس کے بغیر تم یہ دن ساتھ نہیں آ سکتے. بہت بڑا کام. اب مجھے بتائیں کہ اتنے بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ اندر کے ساتھ لڑائی کرنی ہے, ہم نے خواہشات نفسانی کے ساتھ. حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے اور کتنے بڑے نبی گزرے ہیں. انہوں نے کہا یہ لفظ کہ بلا دیکھیں کتنا کہ یہ میں تم سلطنت دیکھ رہے ہو, اس کو فتح کرنا پھر بھی آسان ہے, یہ سب کچھ حاصل کرنا آسان ہے. لیکن جب انسان کوئی اپنے نفس کو فتح کر لیتا ہے تو وہ واحد شخص ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات کہ اتنا طاقتور بن جاتا ہے انسان, اتنا طاقتور انسان ہوتا ہے وہ کہ کوئی دنیا اس کا آگے ٹھہر نہیں سکتی. اس کی ارادے, اس کی طاقت سے بڑھ جاتی ہے. انسان مومن بنتا اس وقت ہے, الحمدللہ جنت کے قابل بنتا اس وقت ہے. ان سجدوں کا ریوارڈ لینے کا حقدار بنتا اس وقت ہے. اپنی عبادات کا ریوارڈ لینے کا حقدار بنتا اس وقت ہے جس وقت تجھے خدا کو پوجنا چھوڑ دیتا ہے. اور خفی سے ہے ظاہری خدا چھوڑ دیا ہم نے اس کو نہیں مانتے مسلمان, ہم اس کو نہیں مانتے مسلمان, یہ مذہب غیر, یہ وہ سب سے فائن ماشاء اللہ. لیکن پکے مسلمان نہیں ہوئے ابھی آپ. ابھی اندر آپ کے ایک خدا موجود ہے, ایک دیوتا ہے جس کو ہم پوچھتے رہتے ہیں. ہم اپنے خواہش کے ساتھ چلتے ہیں. تو اس مذہب کو جو کچھ اللہ نے ہمیں جو مذہب دی ہے اس کو بھی خواہشات کے ساتھ ہی چلاتے ہیں. اس کو بھی خواہشات کے ساتھ ہی چلاتے ہیں. ہر بات میں کہتے ہیں مزہ نہیں ہے, مزہ نہیں ہے. مزہ خواہش ہے. ذکر جب تک نہیں کریں گے تو مزہ نہ ہے. مراقبہ نہیں کرتے جی, مراقبہ میں دل نہیں لگتا جی, بس ہم مراقبہ چھوڑ دیتے. نماز میں دل نہیں لگتا ہمارا, دعا میں دل نہیں لگتا, دعا میں چھوٹی کر دیتے ہیں. دل نہ لگنا یہ تو خواہش ہے سب سے بڑا. یہ کیا ہے؟ یہ تو خواہش ہے. اس مزے کی جگہ جو ہے دوسری چیز ہے. وہ کیا ہے؟ حکم الہی ہے. سبحان اللہ. حکم الہی ہے. ہم اس کے حکم غلام ہیں, ہم بندے ہیں, بندگی ہے ہماری. ہم وہ انسان نہیں ہے کہ ہم اپنا فیصلہ کریں. ہمارے لیے جو حکم, ہمیں حکم کے ساتھ بھیجا گیا. اس وقت اٹھنا ہے, اس میں جاگنا ہے, اس میں سونا ہے, اتنا کھانا ہے, یہ کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, اس کے بعد یہ نہیں کرنا, اس کے بعد پورا ہمارا ٹائم ٹیبل ہمارے ساتھ ہے. ایک نماز کے لیے پڑھنے کے لیے ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں, چھاپتے ہیں, لگاتے ہیں, بتاتے ہیں لوگوں کو, بیچتے بھی ہیں, سب کچھ کس لیے؟ نماز کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی دی ہے, اپنا بندہ بنایا, تو اس نے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا ہمیں, بغیر ٹائم ٹیبل بھیج دیا. جیسے ساری عبادات کرانی ہے اور سے وہ 5 وقت آپ نے سجدہ کرنا ہے, اس کے لیے آپ ٹائم ٹیبل رکھے ہیں, آپ نے ٹائم رکھے ہوئے ہیں, اعلان رکھے ہوتے ہیں, اس کے مطابق کام کرتے ہیں. آپ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں جاتے. 2 منٹ آدمی 1 منٹ لیٹ تو پوری مسجد دیکھنے جس کو لیٹ کی ہوئے ہیں مولانا صاحب, ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ نہیں سوچتا بھی کیوں ہو جا سکتی ہوئے حادثہ ہو سکتا ہے, کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, کسی وجہ سے انسان ہے, آگے پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن ناگواری گزرتی ہے لوگوں, وہ پابند ہو گیا اس کرنے کے لیے. یہ صرف ایک عبادت کے لیے, جو ساری زندگی کی جس نے عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اس کو بنائی اللہ نے کیا تھا, خلق جن انسان میں تمہیں عبادت کے لیے بنایا ہو. ایک عبادت کا ٹائم ٹیبل بنا رہے ہیں, جو ساری عبادت کے لیے بھیجا اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. نہیں سمجھے بات میری؟ ہم بے ٹائم ٹیبل نہیں ہے ہمارا, تو اوپر سے لے کے نیچے تک پورا وقت جو ہے ریکارڈیڈ ہے, تمہیں یہ کرنا ہے. ہم تو ایک انچ بھی اپنی مرضی کے ساتھ, یہی ہے
کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا ہے کہ ایک منٹ بھی ایک سیکنڈ بھی تو یہ اپنی مرضی استعمال نہیں کر سکتا. اور جب جنت میں آئے گا سبحان اللہ وہاں کوئی کام بھی ایسا نہیں ہوگا تیری مرضی کے خلاف ہو. وہاں ہر چیز تیری مرضی کے ساتھ چلے گی. جو خواہش کرے گا خواہش پوری ہوگی. وہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہے یا خواہشات ختم کرنے کی جگہ ہے. سمجھا رہی بات؟ تو اس کو کہتے ہیں دین. نہیں خواہشات بھی چلتی رہے اور دین بھی چلتا رہے. کرنے بھی ہم نے اپنی مرضی سے, اٹھنا بھی مرضی سے, نوکر بھی اپنی مرضی سے, حلال بھی اپنی مرضی سے, حرام بھی اپنی مرضی سے, کرنا ہی جو کچھ کرنا ہے. اور وہاں بھی اپنی مرضی سے رہے. یہ کیسا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے صاف کتنی سی مثالیں دی. یہ تو ایک قید خانہ ہے جہاں تم ہو. پریزن سے مثال دی ہے اس کی. یہ ڈال دیں پردہ ہے کہ روشنی. تو اس کی مثال کس سے دی ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ قید خانے سے مثال دی ہے تاکہ پھر بھی سمجھیں. قیدی کیا ہوتا ہے؟ قیدی اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے قید خانے میں. جب دیں گے ان کو کھانا کھا لے گا, جب نہیں دیں گے نہیں کھائے گا, میٹھا دیں گے میٹھا کھائے گا, کھٹا دیں گے کھٹا کھائے گا. وہ تو چل نہیں سکتا اس کے بغیر. تو اللہ کہتا تم بھی تو قید خانہ سمجھے اس کو. تو پیچ یہ ہے, اس کو کہتے ہیں تتقون. سمجھا رہی بات؟ یہ دین ہے کسی پاس الحمدللہ وہ کامیاب ہے. آپ کتنے لوگ اس پہ پریکٹس کر رہے ہیں. رمضان میں ہی نہیں کر رہے اس پہ پریکٹس جس کے لیے رمضان دیا گیا. اس پہ تم انگوٹھا رکھ دیا انہوں نے, باقی اپنے کام شروع کیے. انہوں نے عبادات سے اللہ نے منع تھوڑی کیا ہے. خوب عبادت کریں اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اس کے لیے اللہ نے ترغیب دی ہے کہ جب انسان, یہاں ایک نقطہ, جب انسان اپنے کسی ٹارگیٹ کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ مجھے بات ہی نہیں کرنے دے گا بھائی, یہ تو بہت زبردست روشنی ہے, اس کو بند کرنا کس طرح؟ آنکھ پہ پڑ رہی ہے, کپڑا لگا دیں اس میں. نہیں تو کام نہیں چلا, شور لگانا پڑے. تو ہاں بڑی اچھا نقطہ اللہ نے ڈالا ہے کہ اب ہمیں حکم اس رمضان میں صرف ایک ہے. کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی نے دیا ہے. وہ دیا ہے کہ تم نے متقی بننا ہے رمضان میں. کیا مطلب؟ مطلب سمجھ گیا نا کہ تم نے اپنے اس نفس کی خدائی کو ختم کرنا ہے اور اصل خدا کی طرف چلنا ہے اور ادھر جھکنا ہے. یہ مین ٹارگیٹ. باقی جو اعمال ہے, جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں, صحیح ہے. چلو سے گزارا دے. نیچے بھی لگا دیں کچھ تھوڑا سا, اس کے نیچے اس سائڈ پہ. ہاں یہاں اس میں کوئی کتاب رکھ دیں, کوئی ہے کوئی یہ روشنی دے چھوٹا سا سوراخ. ہاں یہ اللہ جی اس کو بند کر. تو کام یہ کرانا اللہ تعالیٰ سے, لیکن ہمیں عبادت سے منع نہیں کیا. عبادت سے منع نہیں کیا. ظاہری بات خوب زور لگاؤ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا
کہ اس کا ریوارڈ بڑھا دیا بہت زیادہ. ریوارڈ کیوں؟ یہ ایک نقطہ بڑا ڈسٹرب ہو گیا تھوڑی، ہم لوگ ادھر ہو کے باتیں ہیں، توجہ رکھیں میری طرف. تو کیا ہے وہ ریوارڈ کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے یہاں نقطہ یہ رکھا ہے کہ جب انسان کوئی اپنی صحیح ٹارگیٹ طرف چلتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی اعمال کے ثواب بڑھا دیتا ہے. تو یہ ثواب جو بڑھے ہیں نا سارے عبادات کے، اسی لیے آپ اس عبادات پہ لگ جائیں. نہیں اس لیے بڑھیں کہ اگر آپ نے اس ٹارگیٹ پہ کام کرنا شروع کیا تو تب آپ کو ثواب ملیں گے سارے. کیونکہ آپ صحیح ٹارگیٹ پہ کوشش کر رہے ہیں اس کام کی طرف چلنے کے لیے دیا ہے، تو اس کام کے چلنے میں تمہیں یہ انعام دیتا ہوں، تحفہ یہ دیتا ہوں. اب جتنی عبادات اس میں آپ کریں گے نا، خوب کریں عبادات، ہم اس کے ثواب بڑھا دیے میں نے. اب ہم یہ کریں کہ وہ کام تو کریں نا، کہیں ثواب بھی کہتے رہو، یہ کہتے نہیں ہوتا. سمجھ گئے بات میں؟ ہم نے کام یہی کیا ہے کہ اس چیز کو تو ہم نہیں کر رہے، ثواب کی طرف چلیں گے. یہ کر لو اتنا ثواب، یہ کر لو اتنا ثواب، یہ کر لو. بھائی یہ تو ثواب اس وقت ہوگا جب آپ اپنے صحیح راستے پہ چلنا شروع کر دیں گے. ویری گڈ پوائنٹ. ضروری تو نہیں منع کہ آپ 15 پڑھیں قرآن، 16 پڑھیں، بہت ثواب بڑھا دی، 3 نفل پڑھیں، تراویح پڑھیں، الحمدللہ. یہ انعام دیا ہے اس لیے کہ تم اسی اسلام دیا لعلکم تتقون پہ تم چلنے کے لیے کوشش کر رہے ہو. لیکن جو آدمی اس پہ نہیں چلے گا اور ثواب پہ چلے گا، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کامیاب رمضان گزار رہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا ٹارگیٹ رکھنا چاہیے کس طرف؟ تتقون کی طرف رکھنا چاہیے. متقی بننا. اب سمجھ کی کتنی اہمیت ہے تقوی کی. تقوی کیا ہے کہ خواہش کو کچل دینا. جو خواہش بڑھ رہی ہے وہ خواہش بڑھ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ ہے ساری چیز کی احکام کے اگینسٹ ہے جو اس نے حکم دیا ہے. لیکن خواہش مجبور کر رہی ہے کر لے کام، وقتی طور پہ کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا. بس یہ ختم کرنا ہے ہم نے کہ یہ نہیں ہونے دیں کام ہے. ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. سبحان اللہ. پوچھوں گا اللہ سے خواہش ہے یہ بولی ہے، کہتے ٹھیک ٹھیک تیرا بہت اچھی خواہش ہے، چلو میں پوچھتا ہوں شریعت سے، پوچھتا ہوں احکامات سے، پوچھتا ہوں اس سے کہ کیا یہ کر لینا میرے لیے جائز ہے یا صحیح ہے. فیصلہ پھر وہاں سے ہوگا. اب اس سے فیصلہ کہ نہیں اب اتنا نقصان نظر آ رہا ہے، ساری زندگی ڈوبتی نظر آ رہی ہے، کہتے یہ تو ہے محبت اللہ کی. بس وہاں سے منع ہوئے وہ کام میں اب نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں پکا مسلمان بن جانا. مسلمان تو میں بن ہی جاتا ہے ہر آدمی، اس پہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اصل میں پکا مسلمان بننے والی بات کرو. اب ایک بات ہے کہ اتنا بڑا کام بہت بڑا کام ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے کہ خواہشات نفس کو کچھ لو. اور یہ ایک دن کا کام نہیں، اور یہ ہمیشہ کا کام ہے. دباؤ پھر نکل آتی ہے، دباؤ پھر نکل آتی ہے. یہ جنگ ایسی جو نہ ختم ہونے والی جنگ ہے. سبحان اللہ. نہ ختم ہونے والی جنگ ہے. تو بھائی یہ تقریباً 10 دن تو گزر ہی گئے رمضان کے، ہے نا؟ باقی 20 دن رہ گئے. تو مجھے بتانا بھی 10 دن میں کون بن گیا متقی؟ مجھے پتہ ہے. کمال دیکھیں، کوئی بنا ہے متقی؟ دعویٰ کر سکتا ہے 10 دن کے میں تو متقی بن گیا. کس قسم میں نے سنا تھا میں تقویٰ اختیار کر لیا. لوگوں کو بہت کو تو پتہ ہی نہیں ہم رمضان دیا کیوں گیا، پتہ ہی نہیں. تو یہاں آپ کو مجھے بات یاد آئی ہے، کل کی جو میں کر رہا تھا بات تو آج کی ہے لیکن کل کی بات بھی یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا کہ ایک دن تو کس طرح بن جائے گا متقی. تو تقوی متقی کیسے بن سکتا تو ایک دن تک اللہ پاک نے خود اس کا طریقہ بتا دیا. رمضان کو 3 اشروں میں تقسیم کر کے، اور اس نے سب سے پہلا اشرہ کون سا رکھا ہے؟ رحمت کا.
تو پہلی چیز بتائی کہ جب بھی انسان اللہ کے راستے پہ، ہمیں اللہ رمضان دیا نا ہمیں چلنے کے لیے، چاہے کتنے سے بڑا گناہ گار ہو، کتنے سے بڑا بیچارہ چھوٹا بچہ ہو، مطلب چھوٹا ہو دین کے اندر، لیکن اس کو دین پہ آنے کے لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ ابتدا چھوٹے کام سے کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ نے رحمت کو سلیکٹ کیا اس کے لیے، سزا کو نہیں سلیکٹ کیا، کس کو کیا؟ رحمت کو سلیکٹ کیا۔ اس رحمت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گناہ گار سے گناہ انسان بھی روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، جس کا میں کل مثال آپ کو بتائی تھی، چل پڑتا ہے۔ پھر وہ چلتے چلتے اس قابل ہو جاتا ہے 10 دن کے اندر کہ اس کے اندر دل کے آپ الحمدللہ پریکٹس کرتے کرتے اس کی طرف اتنا اس قابل ہوتا ہے کہ دوسرے اشرے کو اللہ نے رکھا ہے مغفرت کا اشرا، کہ اس میں وہ کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں، احساس جاگتا ہے کہ یا میں اس سے توبہ کر لوں، اس سے توبہ کر لوں، اچھی زندگی گزار لوں، وہ کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے اس میں۔ سمجھا؟ آستہ آستہ کھینچنا نہ تھا سارے، پہلے پیار محبت سے اس کو لایا، اس کو دلوں میں لائٹنگ ڈالی، اس کو وہ کہتا چلو یہ رکھ لیتے ہیں، دنیا کے لیے اس نے سارا کچھ کام کیا، تھوڑے دے کے رکھوں گا، میں ترابی نہیں پڑھنی، فلاں نہیں کرنی، سب کچھ چلتا، ہلکی سی بات ماننا شروع اللہ کی اس نے کی، کھینچتے کھینچتے جب اس پہ چلی تو، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے بڑھتا ہے تو وہ راستہ پھیلتا ہے، وہ کھینچتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو ایک بالش چلتا ہے، میں ایک ہاتھ آتا ہوں، تو چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں، ابتدا تو نہیں کر دی الحمدللہ۔ اب یہ پیغام سننے والا ہے رمضان کا، یہ پیغام جو دیا 3 اشرے کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں جب ہلنا ہی ہے نا ایسے، پھر مغفرت تجھے میں پہنچاؤں گا، پھر مغفرت پہ پہنچ جاتا ہے وہ آدمی، کہاں سے نکل کے اب وہ جناب مغفرت کے درجے پہ پہنچ گیا کہ جہاں اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اب اس کے کام بدل جائیں گے، پہلے کام تھے کر لیتے ہیں چلو، اب وہ جو ہے اس اشرے میں پہنچتا ہے انسان تو اب الحمدللہ اس میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں وہ کام کروں جس سے میری مغفرت ہو۔ اللہ کی محبت جاگتی تھوڑی سی اس میں، 10 اشرے کے اندر اس کی پریکٹس ہی ہوتی ہے نا اس انسان کی کہ وہ مغفرت کے درجے پہ پہنچنا شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے دعا کے لیے ہاتھ بھی شروع ہوتے، پھر کہتا ہے اللہ میں نمازی بنا دے، اللہ میں ڈاڑی دی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ میرے گناہ بہت مشکل ہے، میں کر نہیں سکتا، دنیا ہے بس تو کر دے۔ اب ان چیزوں پہ آ جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد اللہ اس کو لے کے آتا ہے 3 درجے پہ، سبحان اللہ۔ وہ کون سا درجہ ہے؟ جہاں معاف ہو گیا، جہنم سے بری تو بس 3 اشرے۔ تو جو انسان 3 اشرے میں پہنچ جاتا ہے الحمدللہ، وہی انسان جو کرا تھا گناہ کی طرف سے، تو اس وقت 3 اشرے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو جہنم سے بری ہو گیا وہ شخص، اور کامیاب ہو جاتا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ نے ایک سسٹم رکھا ہے، اس سسٹم سے اللہ ہمیں کیا بتایا کہ تم تقوی جب اختیار کرو گے، تقی زندگی اختیار کرو گے، تو اس سسٹم کو اختیار کرنا اپنے اوپر۔ نہیں سمجھے بات؟ کہ اب تم نے فائٹ کرنی ہے اپنے نفس سے، یہ کچھ آسان کام نہیں ہے، آسان جاب نہیں ہے، تو بہت بڑا جاب ہے۔ اس کے لیے بھی تمہیں اسی سسٹم کے ساتھ چلنا پڑے گا اپنے نفس ساتھ لڑنے کے لیے۔ کیا کہ خواہشات تمہاری بہت ہیں، تو تم نے کام کیا کرنا ہے کہ تم نے سٹارٹ کر دینا ہے لڑائی اس کے ساتھ، بس کہ تیری میری بس بھائی، پہلے اس کو یہ چیلنج دینا ہے اپنے نفسانی خواہش کو کہ نہ بھائی چلتا نہیں کام، تیرے ساتھ مشکل ہے، ابھی چھوڑا کچھ نہیں آپ نے، کیا کر رہے ہیں؟ چیلنج دے رہے ہیں اس کو۔ ہم تو یہ بھی نہیں کرتے، ہم تو اس کے ساتھ دوستی کر کے چلتے ہیں، ہاتھ میں لا کے چل رہے ہیں ہم تو۔ اب ہم نے کہنا ہے یار تیری باتیں، ہر بات تیری صحیح نہیں ہے، باتیں بہت غلطی کرتا ہے یار، آپ نفس سے بات کر رہے ہیں جس سے فائٹ کر رہے ہیں کہ تو ہر بات صحیح نہیں کرتا، میں تیرے چلے گی نہیں یار۔ گویا کہ اب کیا ہے، ٹکر شروع ہوگی نفس کے ساتھ آپ کی، یعنی آپ کیا رحمت کے شرے میں آ گئے ہیں قسم کا۔ آپ کہنے یا میں تیری اپنی بات نہیں مانی، تو ہم بالکل اسی مقام پہ جس مقام پہ وہ گناہ گار آیا تھا رحمت کے مقام والا،
ہم نفس کے ہاتھ میں اتنے مجبور بیٹھے ہیں کہ ہم اس کے ابھی بھی ہم ہوتا ہے پکے مسلمان نہیں ہیں ابھی تک. تقویٰ کہاں ہے؟ تقویٰ کہاں ہے؟ ہمیں تقوی کی طرف چلنا ہے. اصل جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہی چیز متقی کے لیے جنت ہے. جنت کس کے لیے ہے؟ متقی کے لیے ہے، پکے مسلمان کے لیے. اب یہ ہے اس میں پیغام، ان 3 شعبوں پیغام دیا ہے کہ دیکھیں بھائی ان چیزوں سے نکلنے کے لیے، اچھا بننے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے تمہیں یہی کام کرنا پڑے گا. سب سے پہلے یہ تم پہلے ایکسیپٹ کرو کہ میں اپنے نفس کا غلام ہوں، اب مجھے اس سے آزادی چاہیے، تب جا کے میری آخرت میں کامیابی ہے. پہلے اس کنسیپٹ کو پکا کر لو، بلکہ اپنے دھوکے نہ جاؤ، اپنے اعمالوں کے دھوکے میں. جب اعمال آئیں آپ دیکھیں، اب میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے شیٹ شروع کی نا، شیٹ. لوگ تو حکمتوں کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ فقیروں کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پورا رمضان بند کیا میں نے شیٹ میں. سبحان اللہ. اب میں آپ سے شیٹ کراتا ہوں، لوگ آپ کرتے ہیں ماشاء اللہ موسٹلی. سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ صلاح ہے نا. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ صلاح کے بعد میں کرنا ذکر آتا ہے، ذکر کے بعد مجلس آتی ہے، مجلس کے بعد قرآن آتا ہے، قرآن کے بعد کیا آتا ہے؟ گناہ آتا ہے. اب چلتے ہیں آپ ماشاء اللہ شیٹ پر. اب کسی کی ایسی شیٹ ہوگی تو اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. صحیح کہ کیا حسن آج میری شیٹ دیکھیے تو شاید ایسی بات نہیں ہے، جنرل بات کر رہا ہوں، شیٹ کی حکمت سمجھا رہا ہوں. آپ سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز آ گئی آپ کی ماشاء اللہ، ٹھیک 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 ٹھیک. پانچ میں شیخ دیکھ رہے، گڈ از ویری گڈ ماشاء اللہ، نماز کی بہت اچھی ہے. 5 اسٹار تو اسٹار بھی ملتے ہیں نا ماشاء اللہ. ملے کسی کو اسٹار؟ لیکن کیسے کیسے گرو استعمال کر دیتے ہیں. 5 اسٹار مل گیا اس کو ماشاء اللہ. بڑی اچھی نماز ہے، جس جو نماز کو کہا تھا اس نماز پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے پہ آ جائے. دوسرا کیا ہے؟ ذکر اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک 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 ٹھیک، فرسٹ کلاس ذکر ہو رہا ہے. ایسے تیسرے پہ آ جائے. تیسرا کیا ہے؟ مجلس. بالکل ماشاء اللہ ان پرسن ہے، ساری ان پرسن، آن لائن نہیں ہے، ان پرسن بس فرسٹ کلاس ہے. شیخ خوش ہو رہا ہے، واہ ماشاء اللہ چنگا بندہ ہو گیا بھائی، صحیح کام کر رہا ہے. پھر شیخ کو پیش کر رہے ہیں رپورٹ آپ. شیخ خوش ہو رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. کیا آتا ہے آگے؟ قرآن. ماشاء اللہ قرآن پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ، ویری گڈ، یہ بہت اچھا ہو گیا. اب سوچ رہے ہیں اینڈ میں اس کو 5 اسٹار دے دیجیے. شیخ نے سوچا. اب کنکلوژن سبحان اللہ، اب آئے رزلٹ. یہ ساری چیزیں آپ عمل کی کرتے ہیں، شیخ خوش ہوتا ہے، سمجھے نا، سارے پیچھے ہیں. اب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ کیا نظر آئے گا؟ گناہ میں نظر آئے گا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے. یہ سارے اعمال تھے اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ تقویٰ ہے. سمجھنے کی بات آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعمال تو آپ نے سارے کر لیے، اب اثر پتہ چلے گا کہ اعمالوں کے اثرات ہوئے آپ پر، تو وہ کہاں پتہ چلے گا؟ گناہ والی شیٹ پر. کہ کیا آپ نے جو گناہ کیا تھا اس کو ترک کر دیا گناہ کو؟ اس سے کیا پوزیشن ہے آپ کی؟ کیونکہ ایک مرید اپنے شیخ سے جھوٹ تو بول نہیں سکتا. جو جھوٹ بولے گا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جھوٹ بول رہا ہے. اس نے سچ لکھنا ہوگا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے زنا ہوا ہے. مجھ سے جو ایسا کام کرے گا تو ہے ہی بہت، اللہ معاف کرنا، وہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہوگا جو جھوٹ بولے گا اپنے شیخ سے. تو لکھے گا نہیں، کاٹے پڑیں گے اس کی گناہ پہ. نہیں سمجھی بات؟ وہ تو ایسے اللہ کو ظاہر ہو جائے گا جھوٹ بول رہے تو مجھ سے بولنا پڑے گا. تو پتہ یہ چلے گا کہ بندہ نمازی بن گیا، قرآن پڑھنے والا بن گیا، ذکر اس کا صحیح ہو رہا ہے، سب کچھ صحیح بن رہا ہے، لیکن یہ متقی نہیں بنا، تقوی میں فیل ہو رہا ہے یہ شخص. کیوں؟ اصل چیز تو ان تمام چیزوں سے ہمیں جو حاصل کرنی تھی، ہمارے سے حاصل کیا کرنا تھا؟ تقوی حاصل کرنا تھا. میرے پوائنٹ سمجھے آپ؟ تو شیخ ایک دم رک گیا وہاں. اب اس کا سارا فیصلہ کس پر ہوگا؟
کہ اس کی محنت جو صحیح نہیں آ رہی ہے کہیں، اب کیا کیا جائے؟ اس کی محنت کو بڑھایا جائے گا کسی طریقے سے، اس کو اور کنٹرول کیا جائے گا. کیوں کہ اصل چیز جو اس نے لینی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو گناہ ہے وہ ختم ہو جائیں اس کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی رمضان کہہ رہا ہے کہ رمضان نمازیں تمہارے بہت اچھی جا رہی ہیں، تراویح بہت اچھی پڑھ رہے ہو، قرآن کی تلاوتیں بہت زیادہ تمہاری ہیں، زکوٰۃ صدقات تم بہت اچھا دے رہے ہو، لیکن کیا گناہ چھٹ گیا تمہارا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گناہ نہیں چھٹ، گناہ تو وہی ہے. تو سارے رزلٹ نیل ہو گیا آپ کو ان تمام چیزوں. تو شیٹ بھی یہی سکھاتی ہے آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ابھی تیرا ذکر کمزور ہے، ذکر تو دھیان کر. ابھی تیری مجلس میں جانا صحیح نہیں ہے، ابھی اس میں کچھ کمی ہے تیری، اس کے اثرات نہیں آ رہے. اگر وہ صحیح ہوتا تو اس ذکر کا اثرات یہ آتا کہ تیرے اندر سے وہ گناہ ختم ہو چکا تھا جو تو دیا گیا ہوتا. زبان سمجھ آئی بات؟ یہ ہے محاسبہ. کیسی ترتیب ہے آپ دیکھیں. سبحان اللہ ہے رمضان والی نہیں بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اوروں کو تو ہوتا ہے رمضان ایک، صوفیوں کا رمضان پورا سال چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر سال چل رہا ہے ہمارا سال ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یہاں کی خوشبو سناؤں گا آپ کو بڑی چیز. یہی پیغام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں لعلکم تتقون. تو کیا ہم ان 10 دنوں میں متقی ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ میں کب کہہ رہا ہوں تم متقی ہو جاؤ. سبحان اللہ. اب پیغام سمجھیں اللہ تعالیٰ کا. شیخ کب کہہ رہا ہے کہ آپ پہلی شیٹ کے اندر آپ متقی ہو جائیں گے اور گناہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، شیخ کو پتہ ہے کس کے وہ بھی مجاہدہ کر، کیونکہ اس پہ تو کرنا ہی مجاہدہ ہم نے. اللہ کے نبی نہیں کہتے سب سے بڑا مجاہدہ حقیقت میں شیٹ نہیں بڑھ رہے، آپ اپنے نفس سے مجاہدہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ آپ کی نمازیں بھی صحیح ہیں، قرآن بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، آپ مر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. مرنا سب ہے نا. تو وہاں کون سی چیز پوچھی جائے گی سب سے پہلے؟ کیا دیکھا جائے گا؟ اب آپ 100 کیوں چلے گا؟ سب گناہ سامنے آ جائیں گے. اور جو آپ کی ہماری قبر ہوگی وہ بھر جائے گی ان گناہوں کے ساتھ، بچوں سے اور ازدہوں کے ساتھ. وہ شکر اختیار کر لیں گے. ہاں کیا چیز کام کیا آئے گی؟ وہ تقویٰ کام آئے گا، گناہ سے بچنا کام آئے گا. سبحان اللہ. اللہ کہہ گیا میں تو نماز پڑھتا تھا، یہ سب کچھ کرتا تھا، فلاں کرتا تھا. یہ نماز تو سب پڑھتا تھا، تیری نمازیں صحیح نہیں تھی، اس پہ ریا تھی، دکھاوت تھی، حرام کھاتا تھا، تو سود کھاتا تھا، فلاں چیز تھی، یہ سب کمیوں کی وجہ سے. کرتا عمل تو پورا تھا لیکن اس کا اثر مرتب نہیں ہو رہا تھا تیرے اوپر. ویری گڈ پوائنٹ. سبحان اللہ. ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. کہ کیا سمجھتا ہے ذکر کا کوئی اثر نہیں ہے؟ کیا قرآن کا کوئی اثر نہیں ہے؟ قرآن کی تلاوت جو آپ نے کی اس کا اثر نہیں ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اثرات موجود ہیں، لیکن آپ جو کر رہے ہیں آپ صحیح کر ہی نہیں رہے اس عمل کو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو یہ دعوت دے گا جب وہاں دیکھیں گے شیٹ کہ نہیں آئی تو گناہ پھر ہو گیا مجھ سے، یہ جھوٹ پھر ہو گیا، پھر ایک دم آپ کہیں گے محنت میری بھی بہت کم ہے، شیخ سے پوچھو ابھی مجھے اور کیا کرنا چاہیے. یہ جو حالت ہے آپ سنیں بات جو میں بتا رہا ہوں، جب قرآن بتا رہا ہے، جب رمضان بتا رہا ہے، لگ رہا ہے بے شک مجھے پتا ہے کہ تو ان 30 دنوں میں کیسے بن سکتا ہے متقی نہیں بن سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے رمضان اسی کا مقبول ہوگا، رمضان کامیاب ہوئے اللہ تک متقی بن جائے گا. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے تمہیں اس چیز کو نہیں سمجھا کہ میں نے ڈیوائڈ کیا رمضان کو 3 چیزوں میں، اور آہستہ آہستہ میں نے کسی چیز کو، ایک انسان کو میں نے نیک کیا ہے، صحیح کیا ہے. تو کیا پیغام دے رہی ہے؟ پیغام کہہ رہی ہے کہ ہے آرڈر میرا یہ کہ تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، متقی بننا ہے. ایک دم نہیں بنو گے، لیکن وہ شخص، ہر وہ بندہ جس نے یہ رستہ اختیار کر لیا وہ سمجھو تقوی میں چلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ آ گئی؟ جس نے رمضان میں یہ نیت بنا لی اور اختیار پیدا کر دیا، بس اب میرا جو کام ہے یار، میں گناہوں سے بچنا میرا کام ہے، اب میں اس پہ چلوں گا. تو اب وہ جس نے یہ نیت کر لی، اس نے ارادہ کر لیا کہ اب میں نے جو ہے زندگی جو گزارنی ہے گناہوں کے بغیر گزارنی ہے،
مکمل اپنے جہاد کرنا ہے میں نے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو آپ اس تقوی کے راستے پہ چل پڑیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی ہے میری رحمت. میں چاہتا ہوں کہ بندہ چل پڑے. الحمدللہ جب وہ نیت کر کے چل پڑتا ہے تو سمجھے وہ منزل پہ پہنچ گیا. کتنا آسان کر دیا. نہیں سمجھے بات؟ تو ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ جب ہم نے کوئی کام کرنا ہو نیک تو ہم اس پہ کیا کریں؟ چل پڑے. اللہ کی رحمت اس کو فوراً پکڑ لیتی ہے. تو ہم نے یہ نیت کرنی کہ کوئی حرام کام نہیں کرنا. وہ ساری چیز حرام ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا. ساری زندگی میں نے یہ کام کیا ہے، اس کا نام جس نے یہ نیت کر لی اور اس راستے کو پکڑ لیا، قرآن اعلان کرتا ہے کہ تو متقی ہو گیا. بس اسی دستگی کہ ہم رمضان کا مطلب سمجھ گئے، ہمیں پتہ چل گیا ہمیں تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. آج کے بعد جو ہماری زندگی ہوگی رمضان سے نکلنے کے بعد، جب اب ہم نے اپنے ایک ٹارگٹ پکڑ لیا، اب ہمارا کاروبار، ہمارا گھر بار، ہماری بیوی بچے، ہمارا ہر چیز شریعت کے ترازو میں تولیں گے. اللہ نے کہا ہے تو کریں گے، نہیں کریں گے. کوئی گناہ ہم نزدیک آ بھی گیا ہم اس کو نہیں کریں گے. اتفاق سے ہو گیا تو ہم بھاگتے اپنے شیخ کے پاس چلے جائیں گے. ہمارا گناہ ہو گیا، ایک پل بھی ہمیں آرام نہیں آئے گا. ہم اس گناہ کو معاف کرائیں گے اللہ سے. اس زندگی کی دوڑ دھوپ کا نام جو ہے، اس زندگی کی دوڑ دھوپ پہ انسان جب مر گیا تو لگا اس کو میں متقی اٹھاؤں گا اور تقوی والا انسان اٹھاؤں گا. اور سنت الہی یہی ہے. بخاری شریف ایک حدیث عجیب رنگ میں اللہ کے نبی کہنے لو بھی صحابی تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں. سبحان اللہ. صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. کیسے تربیت کروانا ہے اپنی. کبھی قصوں سے سناتے ہیں، کبھی سٹوری سناتے ہیں، کبھی نعت پڑھ کے سناتے ہیں. تربیت مطلب ساری چیزیں تربیت ہو جائے میرے مریدوں کی. حدیث ہوتا ہے وہ اپنے مریدوں پر حدیث ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لے. ایسا شیخ مل جائے کیا کمال ہے. حدیث ہو، حدیث یہ لفظ ہے نا نبی کے بارے میں، حدیث ہے. یہ حدیث ہوتا ہے. تو اس کا ہر شیخ کا جو قدم ہوگا نا، امیزنگ کے ساتھ، نعتوں کے ساتھ، باتوں کے ساتھ، سٹوریوں کے ساتھ. اب یہ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو. ہوگا کیا؟ لانا یہ ہوگا اس کو سیدھے طرح متقی بنا دوں کس نے. کتنے بہک جاتا ہے انسان. دیکھو کتنا بہک جاتا ہے. پتھر دے انسان کی ہو جاتا ہے. نبی پاک کہتے ہیں ابھی صاحب ایک قصہ سنا. ابھی اس قصے کو سناتے ہیں، اس انکریج کر رہے ہیں اس چیز کو. صحیح بخاری کہتے ہیں ایک ایسا تھا، ایک شخص تھا. اب نبی قصہ سنا رہے ہیں صاحب. مقصد کیا ہے؟ تربیت. کہتے ہیں شخص تھا تو اس نے ارادہ کیا یار کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اپنا. اللہ کا نبی سنا رہے ہیں قصہ. آج کل کرتے ہیں نا ایسی کام، ہم بھی تو کرتے ہیں نا، کاروبار کر لیں، کچھ کر لیں. اب پیسہ اس کے پاس تھا نہیں، کیا کروں. مفہوم سنا حدیث کا. تو کہنا اس نے پھر سوچا کہ چلو فلاں جگہ پہ ایک اچھا آدمی ہے، نیک آدمی بھی ہے، شریف آدمی ہے، اور اللہ نے اس کو دولت دی ہوئی ہے. ماشاءاللہ دولت نعمت ہوتی ہے الحمدللہ. دولت بری چیز نہیں ہے، نعمت ہے. جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، اور دنیا کی لالچ کی علاوہ اگر آ جائے، دل میں اس کی محبت نہ ہو. اس کی محبت کیا ہوگا کہ کوئی کام اس پیسے کی وجہ سے خلاف شریعہ نہ کرے. ایسی جگہ نہ جگہ جائے، ایسے قانون نہ توڑ جائے اللہ کے خلاف ہے. نہ ایسے سفر کرے، نہ ایسی جگہوں پہ جائے، نہ ایسا وقت کو ضائع کرے کہ پیسہ آگے چلو یہ کر لیتے ہیں، پیسہ آگے فلاں کر لیتے ہیں. یہ حرام ہے. اس پیسے کے ساتھ بھی دائرۂ شریعت میں زندگی گزارے. یہ نہیں پیسہ آگے چلو جب وہاں چلتے ہیں، چلو جب یہ کرتے ہیں، جی فلاں ہوٹل میں بیٹھیں گے جی، بس وہ نظارے کریں گے. یہ حرام ہے. تو پیسہ جو تجھے دیا تو اس لیے دیا ہے. پیسہ تو یہ نعمت ہے. صحابہ بھی بہت بڑے بڑے امیر تھے،
بھی خرچ کرتے تھے، وہ ایسا خرچ تھوڑی کرتے تھے فضولیات کے اندر، وقت ضائع کرنے کے لیے، تفریحات کے اوپر، لاہو لعب جس کو اللہ دنیا نے کہا ہے، وہاں جا کے تم وقت گزارو، وہاں جا کے تم فضول حرکتیں کرو. ایک کھیل کا معاشرہ بنا ہے دنیا کو، پیسے کے دیے ہے اس پہ اللہ کا احسان ہے، شکر کرو، غریبوں کی مدد کرو. اس پیسے کو مقصد سمجھو کیا ہے، کیوں دیا ہے، اس پیسے کو رکھو، سمجھو ضرور اللہ پاک اس پیسے کو کوئی ایسی جگہ خود ہی خرچ کرائے گا مجھ سے. خود نہ خرچ کرنا شروع ہو جاؤ، وہ اللہ کی امانت ہوتی ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو اس آدمی کی بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی. وہ ایسا آدمی ہوتا ہے کہ اس کے مخلوق کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے کہ یار مدد کر دے گا ہماری، چلو اس کے پاس چلتے ہیں. بولے سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں ایک ایسا آدمی تھا، نیک آدمی. اس خیال ہے کہ چلو بھائی اس نیک آدمی کے پاس چلتے ہیں، سچا زمانہ تھا، آگے چور والا تھوڑی تھا. تو اس سے کہوں گا یار کچھ پیسے مجھے قرض دے دے. قرض لینا کی بری بات نہیں ہے اگر دینے کا ارادہ ہو. سمجھنے میری بات؟ ہاں یہی اللہ کے سمجھا رہے ہیں. چلو یار قرض لیتے ہیں، قرض لے کے اس سے میں تھوڑا کاروبار شروع کر دیتا ہوں، بھی بچوں کو پالیں گے. وہ اس آدمی کے پاس پہنچ گیا، جی میں میرا نام یہ ہے فلاں ہے، سنے آپ قرض دے دیتے ہیں تو بھائی میں تنگ دست ہوں، میرے کو کاروبار شروع کرنا ہے، تو مجھے 1000 پاؤنڈ دے دیں آپ. تو بھائی میں تو آپ کو جانتا نہیں. کہتا ہے ہاں مجھے جانتا نہیں. کہ بھائی گواہ لاؤ. کہتے کفا باللہ شہیدہ. سبحان اللہ، کہ میرا گواہ تو اللہ ہے. یہ مسلمانوں کی بات ہے. اب یہاں کیسی مریدوں کی تربیت فرمائیے کہ کس کو گواہ بناؤ. ہمیشہ ایمان کا اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا ایماندار تو ہو کہ میرے نزدیک تیرا اللہ ہے. ایک عورت کو ہم گھر اٹھا لاتے ہیں، گواہ کس کو بنا کے؟ اللہ کو. نکاح کیا چیز ہے؟ نکاح کیا ہے؟ یہ گواہ ہے. نکاح کیا ہے کہ آپ شہادت دے رہے ہیں گواہوں میں کہ جی میں آپ گواہ رہنا، میں اس عورت کو لے کے جا رہا ہوں اور اس عورت کو لے جا کے کھانا میں دوں گا، کپڑے میں دوں گا، پہننے کو میں دوں گا، اس کی پوری حفاظت کروں گا، اس کے جوتے کپڑے سب میں خریدوں گا، اس کو گھر میں بٹھاؤں گا، 4 دیواری دوں گا، بس یہ کام کرے، بچوں کی میری پرورش کرے، سب کچھ میں اس کو لا کے دے دوں گا صبر سے. اس کا نام نکاح ہے. کرتے ہیں آپ ایسا؟ آپ سمجھیے کر رہے ہیں ہم لوگ. رات ہی بیوی کو پیر ٹھوک دیں، چل بھائی ساس آ جائے گی، چل بھی روٹی پکا، چل بھی کپڑے دھو، چل بھی فلاں کام کر. اس کو سچتے بہو لے کے آئی نہیں کرتی، فلاں کام نہیں کرتی، یہ نہیں ہو رہا، فلاں نہیں. اللہ کے بندو اس سے تعلق کیا اس کا؟ اس سے تعلق کیا ہے؟ آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کو؟ وہ ایک بندہ لے کے آ رہا ہے اس عورت کو اور اس سے وعدہ کر کے لایا ہے، گواہ بنایا. کس کو گواہ بنایا اس نے؟ کس کو؟ اللہ کو. اللہ کے نام پہ اس نے اپنی بیٹی دے دی. یہ اللہ کا نام، اللہ کے نام پہ اس نے بیٹی دی ہے کہ چل میری بیٹی لے، تم اللہ کو بیچ میں لے آئے، میں اپنی بیٹی. اس کو شادی کہتے ہیں. اب اس آدمی کو چاہیے اگر بخشش، یہ سوال ہوں گے آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر تو بخشش چاہتا ہے تو تیرا تعلق اپنی بیوی سے ویسے ہی ہونا چاہیے تھا جیسے کہ تو گواہ اللہ کو گواہ بنا کے تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو کپڑا دوں گا، روٹی دوں گا. تو کہتا تو خود کام کر، تو جا پیسے کما، تو یہ کر. جو اصل کام اس کو وہ کرنے دیتا اس کو. چلو یہ تو ایک سائڈ بات آ گئی. یعنی اتنی بڑی بات ہے اللہ کو گواہ بنا تو اس نے کیا کہا کفا باللہ شہیدہ، اللہ میرا گواہ. بھائی پھر تو بہت بڑا گواہ لے آئے تو یار. وہ بھی مسلمان تھا بھائی، اس کا بھی مانتا. اس نے اللہ کا نام لے دیا تو یہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ دیکھیں نہ اس نے لکھایا کچھ نہیں، اس نے تو اللہ کا نام لے دیا. بس مجھے پورا یقین ہے تو کبھی نہیں پھر سکتا. سبحان اللہ. اللہ کی کیسی تربیت فرمانا ہے کہ اتنے بڑے نام ہے، ایسے مومن بنو کہ اللہ کے نام پہ سب کچھ ہو جائے تو سب سے بڑی چیز ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بھیا اے پکڑ 1000 روپے، تو نے گواہ بنا لیا اللہ کو. مجھے اور ٹھیک ہے جی اللہ کو میں نے گواہ بنا دیا، یہ پیسے میں آپ کو فلاں تاریخ کو پہنچا دوں گا. اس صحیح حدیث ہے بخاری کی. اس نے ٹھیک ہے پہنچا دینا. وہ اپنا لے گیا 1000 پاؤنڈ. اس نے کاروبار شروع کیا، چل پڑا کاروبار اس کا ٹھیک ٹھاک ہو گیا. پیسے اس نے دیکھو وقت آ گیا ہے تو دینے، اس تاریخ کو تو میں نے پیسے دینے تھے. اس نے یہ مارے گئے، اللہ کو میں نے گواہ بنایا، بھاگا پیسے لے کے. اب
وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا, بیچ میں پڑتا تھا دریا, سمندر تھا, دریا تھا, دوسرے شہر میں تھا. وہ بھاگا دریا کی طرف, سمندر کی طرف کہ میں جاؤں, اور کل تو ڈیٹ آ گئی یار, کتنا فکر ہوا. وہ بند کیا دکان شکان, بھاگا گئے, میں نے تو کل کا وعدہ کیا, اللہ کو گواہ بنایا, مجھے عذاب نہ ہو جائے. اب یہاں نصیحت دی جا رہی ہے, یاد رکھو جب کسی سے وعدہ کرو اللہ کے نام پر تو ایسے ہونا چاہیے. کل دے دیں گے یار, پرسوں دے دیں, ہے ہی کوئی نہیں, میں کی کرا, یہ ہے حرام کاری ہے. ایسا متقی نہیں بن سکتا. چاہے تو کھانا کعبے میں کھڑے بھی سجدے کرے نا, زندگی کرتا رہے, ٹکا رہے, لیکن ایسا انسان کبھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا, مقبول نہیں ہو سکتا. نہ اس کا کوئی حج, نہ اس کا عمرہ, نہ کوئی اس کی نماز, نہ اس کی زکوٰۃ, نہ اس کی دعا, نہ اس کا رمضان. غلط نہیں سمجھ بھائی, کس کی بات سنا رہا ہوں آپ کو؟ بخاری حدیث, اور امام منوی بتا رہے قصہ. بھاگا, یہ رکھیں ایمان. ذکر کا مطلب یہی ہے, اگر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, تیسری چیز کو دیکھا کریں, جہاں گناہ جو میں نے بتائے اس حالت کو دیکھا کریں, پھر سمجھیں کہ میری نماز بھی صحیح ہوئی ہے, اس کے اثرات ہو رہے ہیں. ورنہ اگر وہ صحیح بھی نکل رہی ہیں اور گناہ والا آپ کا لائن صحیح نہیں ہو رہی, سمجھے اس کا اثر نہیں ہو رہا, میرے اندر کمی ہے بھی بہت زیادہ. میں فراڈی پکا منافق ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں, یہ نماز میں غلط ہے, نماز میں غلط ہے. کیوں؟ ورنہ تو پھر یہاں اثر ہونا چاہیے تھا. اور جو وہاں جھوٹ بولے گا کہ نہیں میں ہو گیا, اس سے بڑا کافر کوئی نہیں, اس سے بڑا کافر اور کافر کوئی نہیں. جو جھوٹ بولے گا ہو بھی ہوا ہے اور ٹک کر دیں, میں نے کیا ہی نہیں, میں نے یہ بھی نہیں ہے, میرے میں یہ بھی نہیں ہے, وہ سب سے بڑا کافر ہوگا, منافق ہوگا. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے تمہیں متقی بنانے کا. اب یہاں ثابت کیا ہوا, رمضان کی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ شیٹیں بنا رہے ہیں, اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے, تم شیٹیں بناتے چلے آؤ, تمہیں متقی میں اٹھا دوں گا. تم سبحان اللہ, سبحان اللہ, آپ متقی بننے کی محنت کر رہے ہیں. جیسے جو رمضان آپ سے کرا رہا ہے, وہ شیخ آپ سے کراتا ہے سارا سال. سبحان اللہ, سبحان اللہ, باتیں سمجھ نہیں, سبحان اللہ, یہ تربیت ہے. سبحان اللہ. تو شیٹ بننا چھوٹی چیز نہیں ہے. جیسے رمضان کے اندر نیت کر لینا کہ متقی بنوں گا, میں نے انشاءاللہ زندگی صحیح گزارنی ہے, سمجھے نا. تو اسی طرح اس نیت کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تقوی کا سرٹیفکیٹ دے دے گا آخرت میں. تو اسی طرح شیٹ بنانے والے جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں تقوی کی, گناہ نہ ہو. جب اینڈ شیٹ میں جائیں تو آپ کی پورے 40 دن اس گناہ سے پاک ہونا اپنے طرف. لیکن شیخ مائنڈ نہیں کرتا, اگر نہیں ہو رہے وہ کرے, محنت کر رہے, کرتا رہے, انشاءاللہ ایک دن نکل جائے گا. وہ ناراض نہیں ہوتا کہ آپ کیوں نہیں اس سے جھوٹ نکل رہا, کیوں نہیں, نو نو ناٹ بگ جاب, ساری زندگی جاؤ, چھوٹا تو نہیں. خوشی اس کی یہ ہوتی ہے کہ محنت کر رہا ہے, الحمدللہ لگا ہوا ہے, الحمدللہ سمجھ گیا بات کہ میں تقوی کے لیے محنت کر رہا ہوں. کرتے ہیں آپ سب شیٹ, جو کرتے ہیں ہاتھ تو کھڑا کریں, میں دیکھوں کون محنت کر رہا ہے. سب شیٹیں بھیجتے ہیں اپنی, ماشاءاللہ سبحان. بس یہ سرٹیفکیٹ لگ گیا, مبارک ہوا آپ کو کہ آپ متقی اٹھیں گے آخرت میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنا بڑا انعام ہے, بشارت دے رہے ہیں اللہ کے نبی. من سلم لہو رمضان سلمتہ لہو سنا, کہ اگر تو نے اپنا رمضان تقوی کے ساتھ گزار دیا, یعنی تقوی کی نیت کر لی اور کہا میں تقوی کے ساتھ زندگی گزاروں گا, اور محنت شروع کر دی, ابتدا شروع کر دی, تو اللہ کا نبی اعلان فرمانے خوشخبری دے کہ میں خوشخبری دیتا ہوں, تیرا سال بھی پورا متقی والا گزرے گا, اس سمے مر جائے تو متقی تو مرے گا. تو یہ ارادہ بڑی چیز ہے, قدم اٹھانا بہت بڑی چیز ہے. ہوتی پہلی سیڑھی ہے, جب آپ اس مسجد میں اوپر ہیں, جمپ مار کے ہیں, جمپ مار کے ہیں نہیں, کس پہ پاؤں رکھا آپ نے, فرسٹ سٹیپ پہ قدم رکھا ہے. یہ اتنی قیمتی چیز ہے فرسٹ سٹیپ کہ تجھے دعوت دے رہی ہے, گھبرا نہیں, میں تجھے اوپر تک لے کے جاؤں گی. تو تیرا ارادہ کرنا بیسیکلی تجھے بتا رہا ہے, تو گھبرا نہیں, تجھے اوپر تک لے کے جاؤں گا میں, کوٹے تک پہنچاؤں گا, باقی سیڑھی میں چلاؤں گا تجھے. سو آل امپورٹنس جو جاتی ہے کس پہ, پہلی سیڑھی پر جاتی ہے. نہیں سمجھے بات میری؟ چلنے پھر حدیث, ٹائم ہو گیا کہ نماز کتنے بجے, ہاں جی 25 23, چلیں پھر بند کرتے ہیں یا تھوڑا مراقبہ کر لیتے ہیں. انشاءاللہ کل یاد آئے نا مجھے, پھر اس بات گفتگو کریں گے, اس کو سنائیں گے حدیث کا. درود شریف پڑھ لیں.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وتقبل منا وتقبلنا منا اللهم لا سهل ما جعلته سهلا اللهم لا سهل ما جعلته سهلا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.